بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازالۃ الشعر عن البدن۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے محرمات الاحرام، کہ کوئی بھی شخص جب حج اور عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس پر کیا کیا چیز حرام ہو جاتی ہے۔ یہ محرمات مشترکہ کی بحث چل رہی تھی۔ احرام کی حالت میں ایک اور چیز جو محرم پر حرام ہے وہ ہے ازالۃ الشعر عن البدن، اپنے جسم سے بالوں کو ضائع کرنا۔ یعنی تقصیر کے مرحلہ تو اور ہے نا، وہ تو بے قصد تقصیر کرنا ہوتا ہے، وہ تو ایک عمل ہے۔ اس سے پہلے بالوں کو زائل کرنا، اب وہ چاہے کینچی سے کاٹے، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو توڑ لے، چاہے کسی بھی طریقے سے۔ ازالہ یہ لفظ انہوں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہاں مراد فقط کوئی بلیڈ سے یا کینچی سے یا ہاتھ سے کاٹ نہیں، کسی بھی طریقے سے اپنے بدن سے بالوں کو زائل کرنا حالت احرام میں یہ جائز نہیں ہے۔ خود انسان احرام میں ہے، اپنے ہی بال خود ضائع کرے، یہ جائز نہیں۔ خود احرام میں ہے، کسی محل کو کہے کہ تو یار یہ بال میرے ادھر سے کاٹ دے، ضائع کر دے، یہ جائز نہیں۔ خود محل ہے، کسی محرم کے جا کر جو احرام میں ہے اس کے کاٹ دے، فرماتے ہیں نا، اصلاً یہ جائز نہیں ہے۔ حالت احرام میں بالوں کا زائل کرنا، بالوں کو کاٹنا، بالوں کا جدا کرنا، دوسرے الفاظ میں کسی بھی طریقے سے ہو، یہ جائز نہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کوئی خارش کرتا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ مارتا ہے، داڑھی پر ہاتھ مارتا ہے، اور اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں اس سے بال گریں گے یا نہیں، کنفرم نہیں ہے، فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، وہ خارش کر سکتا ہے، وہ ہاتھ مار سکتا ہے، چونکہ شک ہے، اس کو یقین نہیں ہے۔ ہاں اگر یقین ہو تو پھر بغیر وجہ کے ایسا کرنا درست نہ ہوگا۔ آسان۔ ازالۃ الشعر عن البدن، یعنی حالت احرام میں اپنے پورے جسم، بات فقط سر کی داڑھی کی نہیں ہے، پورے بدن کی ہے، پورے بدن میں کسی بھی حصے سے بالوں کو زائل کرنا۔ فرماتے ہیں لا یجوز للمحرم ازالۃ الشعر عن بدنہ او بدن غیرہ، محرم کے لیے جائز نہیں ہے اپنے بدن سے، اپنے جسم سے بالوں کو زائل کرنا، او بدن غیرہ، یا اپنے نہیں کسی اور کے بدن سے، ولو محلن، چاہے وہ محل بھی کیوں نہ ہو، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لا یجوز ازالتہ بواسطۃ المحل، کہ یہ محرم ہے کسی محل کے ذریعے اپنے جسم کا کوئی بال ضائع کرائے کہ یار میں احرام میں ہوں، تو میرے یہ بال کاٹ دے، جہاں سے بال کھینچ لے ضائع کر دے، جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ محرم ہے، کوئی محل ہے تو احرام میں کسی کے بال ضائع کرنا، کوئی محل ہے یہ محرم ہے محل اس کے کرے، نہ، جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ الْحَقُّ مَعَ الشَّكِّ فِي سُقُوطِ بَعْضِ الشَّعْرِ بِسَبَبِهِ، اگر یہ بندہ اپنے جسم کے کسی حصے پر خارش کرتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، تو فرماتے ہیں اگر شک ہو، یقین نہ ہو، شک ہو کہ آیا ایسا کرنے سے بال گریں گے یا نہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ شک ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ خوب، آگے دلیلیں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ والمستند فی ذلک، کیا دلیل ہے کہ ازالہ شعر عن البدن حرام؟ فرماتے ہیں توجہ فرمانا گا،
اما حرمت الازالت بالحلق، یعنی اپنے جسم کے بالوں کو ضائع کرنا، زائل کرنا حلق کے ذریعے، حال یعنی مونڈنا جس کو ہم کہتے ہیں بلیڈ کے ساتھ، ان کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ نص قرآنی موجود ہے۔ آیت مجیدہ میں فرمان الہی یہ ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، نص قرآنی ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، فَإِنَّهُ بِإِطْلَاقِهِ شامل، اب یہ حج کو بھی شامل ہے، عمرے کو بھی شامل ہے۔ لہا من الاقسام، حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی حج افراد، حج تمتع، حج قران، اور عمرہ بھی اس طرح 2 قسم کا ہوتا ہے، عمرہ مفردہ بھی ہوتا ہے، عمرہ تمتع بھی ہوتا ہے، بہرحال یہ سب کو شامل ہے اطلاق، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی ہو۔ اما حرمتها ولو بغیرہ، ایک ہو گیا کہ ازالہ شعر حلق کے ذریعے، بلیڈ سے صاف کرنا، وہ حلق ہوتا ہے، فرماتے ہیں لیکن ازالہ حرام ہے ولو بغیر الحلق، حلق نہ بھی ہو، مونڈنا صادق نہ بھی آئے تو بھی حرام ہے۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے فَلِصَحِيحَةِ حُرَيْرَ عن ابی عبداللہ، ایک روایت صحیح حریر کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا لا بأس ان یحتجم المحرم، محرم کے لیے حجامہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ما لم یحلق، بشرطے کہ وہ حلق نہ کرے، یعنی بالکل مونڈ دینا، او یقطع شعر، یعنی بشرطے، او ما لم یقطع شعر، یا بالوں کو کاٹے نہیں، کاٹے ہوتا ہے یعنی اوپر سے، جیسے ہم یہ داڑھی وغیرہ بنواتے ہیں، یہ قطع شعر ہوتا ہے، حلق ہوتا ہے جیسے بلیڈ کے ساتھ صاف کر دیں، اس کو حلق کہتے ہیں۔ اب یہ واضح سی بنیاد ہے کہ حلق کا ذکر بھی ہے، قطع شعر کا حکم بھی ہے، اس کا مطلب ہے صرف حلق معیار نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا شَامِلَةٌ لِلشَّعْرِ، تو یہ روایت صحیحہ شامل ہے تمام بالوں کو، فی ای جزء من البدن، وہ اس کے انسانی بدن کے کسی بھی حصے پہ ہو، یہ روایت یہی کہتی ہے کہ حلق یا قطع شعر صادق نہ آئے تو حجامہ جائز ہے۔ خوب، اما لإطلاقها، یا بایمانہ کہ یہ روایت اطلاق ہے، مطلق ہے، ٹھیک ہو گیا، او لفہم عدم الخصوصیہ، یا پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ فلاں جگہ کے بال ہوں اور فلاں کے نہ ہوں، نہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، چونکہ ایک واضح سی بات موجود ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ بات ہے عموم اور اطلاق کی، آپ کو پتہ ہے اطلاق مقدمات حکمت سمجھاتا ہے، اور جو عموم ہوتا ہے اس میں شمولیت بالوضع ہوتی ہے، یہ بحث الفاظ کی طرف تھوڑا سا اشارہ فرما رہے ہیں۔ اما عدم جواز ازالتہ عن بدن غیرہ المحل، کہ یہ بندہ محرم ہے، یہ خود محرم ہے، جائز نہیں ہے کہ یہ محرم کسی اور کے بدن سے بالوں کو زائل کرے، چاہے وہ محل بھی کیوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ روایت صحیح ہے، معاویہ بن عمار موجود ہے کہ روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یاخذ المحرم من شعر الحلال، کہ کوئی محرم کسی محل کے بال نہ لے، مراد کیا، نہ کاٹے، کہ محرم کو حکم نہیں ہے کہ وہ کسی محل کے بالوں کو کاٹے، ضائع کرے، حلق کرے، جو بھی ہے، واضح سی بات۔ اسی طرح اما عدم جواز ازالتہ عن بدن غیرہ المحرم، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ انسان ایک محرم دوسرے محرم کے بدن سے بالوں کو ضائع کرے۔ فرماتے ہیں فالاستفادۃ ذالک من الصحیح، یہ روایت صحیح ہے کہ لا یاخذ المحرم، بھائی جب محرم محیل کے بال نہیں کاٹ سکتا، زائل کر سکتا، تو دوسرے محرم کے بے طریقے نہ اولا۔ فرماتے ہیں فإن الاقتصار علی الأخذ من شعر الحلال، لہذا ہوا عرفاً من باب الاقتصار علی بیان الفرد الخفی،
اگرچہ روایت میں یہ ہے کہ محرم محل کے بال نہیں کاٹ سکتا، لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جناب اس میں تو محل کے بال کاٹنے سے منع کیا ہے، محرم سے تو نہیں ہے۔ تو بھائی محل فرد خفی ہے کہ جب دوسرا بندہ احرام میں نہیں ہے، جب اس کے بال نہیں کاٹ سکتا، تو پھر جب دوسرا بھی اسی کی طرح احرام میں ہو، یہ بھی محرم ہے وہ بھی محرم ہے، فرماتے ہیں تو پس یہ واضح سی بات ہے کہ وہ جائز ہے۔ یہ فرد خفی کو بیان کیا جا رہا ہے جو محل ہے، اور اگر وہ محرم ہو تو بطریقن اولا، آسان۔ اما عدم جواز ازالتہ بواسطۃ المحل، اگلی بات ہم نے یہ بھی کی تھی کہ یہ محرم ہے، کوئی محل اس کے بال ضائع کرے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فالاطلاق صحیحۃ حریر المتقدمہ، اس میں یہی تھا کہ لا باس ان یحتجم المحرم ما لم یحلق او یقطع، اب اس میں واضح سی بات ہے کہ اگر اس کے بال قط ہوتے ہیں یا حلق ہوتے ہیں، ولو کرنے والا محل بھی کیوں نہ ہو، جائز نہیں ہے چونکہ یہ محرم ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ أَيْضًا، بلکہ جہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان المفہوم عرفا من حرمت قطع المحرم شعرہ، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک محرم کا اپنے بال کاٹنا حرام ہے تو اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ حرمت ذالک علیہ، کہ اس پر وہ بال کاٹنا حرام ہے، ولو تسبیباً و بواسطۃ الغیر، چاہے انڈائریکٹ اور غیر کے ذریعے سے بھی کیوں نہ ہو، بس اس پر جائز نہیں ہے کہ یہ اپنے بال کاٹے ضائع کرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَأَمَّا جَوَازُ الْحَقِّ عِنْدَ عَدَمِ الْجَزْمِ بِسُقُوطِ شَعْرٍ بِسَبَبِهِ، ہم نے اگلی بات یہ کی تھی، آسان باتیں کہ جناب اگر ایک بندے کو یقین نہیں ہے کہ میرے خارش کرنے سے میرے جسم کے بال گریں گے، یقین نہیں ہے، صرف شک ہے، تو اس کا جسم کو خارش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ استصحاب الاستقبالی، ایک نیا لفظ آ گیا۔ استصحاب کی جو تعریف آپ نے اصول الفقہ میں پڑھی وہ کیا ہوتا ہے؟ یقین سابق، شک لاحق، شک حالی، یا یوں استعمال کو آپ، مجھے 2 بجے یقین تھا کہ میں وضو سے ہوں، اور 3 بجے شک ہے کہ پتہ نہیں اب وضو ہے یا نہیں، یہ ہم نے پڑھی تھی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یقین سابق کو باقی رکھے، ایک یقین، اس کو کہتے تھے استصحاب۔ یہ جو انہوں نے استصحاب استقبالی کی اصطلاح استعمال کی ہے، توجہ کرنا، وہ یہ ہے کہ زمانہ حال میں اس کو یقین ہے، اور زمانہ استقبال میں اس کو شک ہے۔ اس وقت تو یقین ہے، گھنٹے بعد کا اس کو شک ہے، پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہ ہوگا، 10 منٹ بعد، 5 منٹ بعد، 3 منٹ بعد، تو ہم کہتے ہیں جو موجودہ یقین ہے اسی یقین کو برقرار رکھے آنے والے شک کے لیے، اس کو کہتے ہیں استصحاب استقبالی۔ ابھی جو تو کھڑا ہے تیرے بال گر رہے ہیں، جی نہیں کر رہے، اب تمہیں شک ہے جب میں خارج کروں گا تو شاید گر جائیں، بھئی ابھی نہیں گر رہے، یہ ابھی تو نہیں گرے، اسی یقین کو دوام دے کہ انشاءاللہ بعد میں بھی نہیں گریں گے۔ یہ ہوتا ہے استصحاب استقبالی۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ دلیل۔ فرماتے ہیں ولا تقدیر عدم حجیت، اگر کہا جائے کہ جناب وہ استصحاب ماضی وہ تو حجت ہے کہ یقین سابق کو شک کی صورت میں باقی رکھنا، یہ موجودہ یقین کو آنے والے زمانے کے لیے باقی رکھنا، یہ استصحاب استقبالی شاید حجت نہ ہو۔ اگر کوئی کہے، فرماتے ہیں کوئی مشکل نہیں، یمکن التمسک بالبراء فی شبہۃ الموضوعیہ، تو پھر ہم مسألۃ البراء سے تمسک کریں گے، کیونکہ یہ شبہ حکمیہ تو ہے نہیں، یہ تو شبہ موضوعیہ ہے کہ آیا میرے خارج کرنے سے بال گریں گے یا نہیں کریں گے، سال براء انشاءاللہ نہیں گریں گے، جب اب نہیں گرے پھر بھی نہیں کریں گے، آسان تھی بات۔ ایک اور چیز جو
محرم پر حالت احرام میں حرام ہے وہ ہے تقلیم الاظفار. اظفار جمع ہے ظفر کی. ظفر کہتے ہیں ناخن کو. ٹھیک ہے جی. لا یجوز للمحرم کس اظفارہ، جائز نہیں ہے محرم کے لیے اپنے بالوں کو کاٹنا، ناخن کو کاٹنا. ولا تقلیمھا، اور نہ ہی ان کو قلم کرنا. الا حالت ضرور بضرر، مگر یہ کہ اس کو ضرر اور اذیت ہو. یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، کس و اظفارہ، کس اور تقلیم. اگر آپ لغت میں المنجد میں یا باقی المعانی میں دیکھیں گے تو کس کا معنی بھی تقریباً کاٹنے کا لکھا ہے، اور تقلیم کا معنی بھی قلم کرنا، جیسے درختوں کی شاخیں کاٹی جاتی ہیں اس کو معنی میں ہوتا ہے. لہٰذا اگر کہیں پر فقط تقلیم الاظفار ہے تو اس سے مراد یعنی ناخن کاٹنا، یا کہیں پر فقط کس الاظفار ہے تو اس کا معنی بھی تقریباً وہی ناخن کاٹنا. اب یہاں پر فرماتے ہیں دو لفظ استعمال کیے استاد محترم نے کہ لا یجوز للمحرم، محرم کے لیے جائز نہیں ہے کس اظفارہ ولا تقلیمھا، ناخن کی کس اور ناخنوں کی تقلیم. اب ان دو لفظوں کا فرق کیا ہے؟ یا تو یہ فرق ہو کہ ایک کا معنی آپ کریں یعنی اس کا ناخن تراشنا تھوڑا سا، اور ایک ہے کہ ناخن کو نکالنا. نکالیں گے تو شاید خون نکلے گا، وہ ادما ہوتا ہے. ایک جگہ میں نے دیکھا ہے اس میں انہوں نے تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ کس کا معنی انہوں نے یہ لکھا ہے القص، یعنی قطع مقدم ظفر، یعنی ناخنوں کے آگلے والے حصے، یہ سامنے والے حصے کو کاٹنا. اور تقلیم کا معنی انہوں نے لکھا ہے کہ ما یکون علی جوانب الظفر، کہ ناخنوں کی سائڈوں کو. تو شاید یہاں ہو، چونکہ بسا اوقات ناخن کی یہ سائڈ گوشت کے اندر چلی جاتی ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے، ممکن ہے تکلیف کا معنی یہاں پر یہ ہو اور کس سے مراد جو عام ہو. بہرحال یہ دو استعمال ہوئے ہیں، جو بھی ہو جائز نہیں ہے سوائے ضرر اور اذیت کے مورد کے. فرماتے ہیں اما حرمت القص، دلیل یہ ہے لصحیحۃ معاویہ بن عمار عن ابی عبداللہ، روایت صحیح ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. راوی کہتا ہے سألتہ عن المحرم تطول اظفارہ، میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک محرم ہے جس کے اظفار، جس کے ناخن ذرا لمبے ہو گئے ہیں. فرمایا قال لا یکس شیئا منہا، جب تک احرام میں ہے چاہے وہ ناخن لمبو بھی ہیں ان میں سے کچھ نہیں کاٹے گا. ان استطاع، اگر کاٹنے کی طاقت ہے یعنی نہ کاٹنے سے کوئی اذیت نہیں ہوتی. لیکن فإن کانت تؤذیہ، لیکن اگر ناخن کا لمبا ہونا اس کو اذیت دے رہا ہے فَلْيَقُصَّهَا، تو اس کو چاہیے کہ پھر کاٹے. لیکن وَلْيُطْعِمْ مَقَامَ كُلِّ ظُفْرٍ، لیکن ہر ناخن کے بدلے محتاج کو قبضۃ من، ایک مٹھ طعام کی، یعنی یوں گندم سے ایک مٹھ بھرے اور وہ دے دے، یہ اس کا کفارہ ہے. حتیٰ کہ یعنی اذیت ہونے کی صورت میں بھی کاٹنا جائز ہے لیکن یہ کفارہ ہے. فرماتے ہیں وَمَوْرِدُهَا وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقَصْ، اگرچہ اس روایت کا مورد قص ہے جس کا ذکر کیا ناخن لمبے تھے اور اس نے کاٹے، لیکن یمکن ان یستفاد منہا حرمت التقلیم ایضاً، اور اس سے یہ بھی سمجھاتے حرمت تقلیم. اب قص اور تقلیم کا معنی جیسے میں نے گزارش کی، ممکن ہے ایک سے مراد کاٹنا ہو، ایک سے مراد ان کا خالی تراشنا ہو، یا ایک سے مراد کاٹنا ہو، ایک سے مراد خالی اس کو اور جیسے نکال لیتے ہیں، کوئی بھی ایسا ہو کسی بھی طریقے سے ہو. وما تنزل یمکن التمسک بصحیح، اور فرماتے ہیں اگر ہم کس سے تکلیم مراد نہ لیں تو تکلیم کے بارے میں علیحدہ سے بھی روایت موجود ہے. کون سی روایت؟ صحیح زرارہ عن ابی جعفر امام محمد باقر اسلام سے کہ امام نے فرمایا من قلم اظافیرہ ناسیا او ساہرا او جاہلا، اگر کوئی بندہ بھول کر
ٹھیک ہے جی، یا جہالت کے طور پر غفلت میں اپنے ناخنوں کو تقلیم کرتا ہے، کاٹ دیتا ہے، تراش دیتا ہے، اگر اس بنیاد پر ہو فلا شیء، پھر تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ لیکن ومن فعلہ متعمدا، لیکن اگر کوئی بندہ یہی کام جان بوجھ کر کرے گا فعلیہ دم، تو اس پر کفارہ واجب ہے، خون سے مراد وہی ایک شاۃ بکری۔ والمراد من الاظافیر، اظافیر سے مراد کیا ہے؟ ما یشمل البعض، یعنی مراد کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا کاٹے اس کو بھی شامل ہے۔ لا تختص بتکلیم المجموع، یعنی سارے کاٹے تو پھر کفارہ ہوگا، نہ اگر تھوڑے بھی کاٹے تو بھی حکم یہی ہے، بعض کا حکم بھی وہی کل والا ہے، ٹھیک۔ اما استثناء حالت الاعضاء، لیکن اگر اس کو اذیت ہو تو پھر کاٹ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں فل روایت معاویہ، جو اس میں امام نے فرمایا تھا ان کانت تؤدی فلیقصھا، تو اس میں پھر جائز ہو گیا۔ اچھا، وبالاولی تدل علی الجواز حالت الضرر، اور پہلی روایت سے دلالت کریں گے اگر اس کو ضرر یعنی ناخن کا ہونا موجب ضرر ہے پھر جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو حدیث بھی ہے اور ساتھ یہ ہے کہ قاعدہ نفی غرر بھی یہی کہتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار یا مصدر الیہ یا لا حرج فی الاسلام الی آخر۔ ایک اور چیز جو حالت احرام میں محرم پر حرام ہے وہ ہے الارتماس۔ ارتماس سے مراد کیا ہے؟ یعنی حالت احرام میں اپنے سر کو پانی میں ڈبونا، پورے سر کو۔ فرماتے ہیں لا یجوز للمحرم، رمس کہتے ہیں ڈبونے کو، لا یجوز للمحرم، محرم کے لیے جائز نہیں ہے رمسو کامل راسہ فی الماء، کہ اپنے پورے سر کو پانی میں ڈبو دے۔ وفی جواز رمس فی غیر الماء، اچھا چلو پانی کے علاوہ کسی اور چیز میں ڈبونے میں کیلو کال ہے، ابھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ والمستند فی ذلک، دلیل موجود ہے۔ فرماتے ہیں اما حرمت رمس الراس فی الجملہ، جہاں تک ہے کہ حالت احرام میں سر ڈبونا حرام ہے، اب اس سر ڈبونے کی حرمت پر اجمالاً جو تو خیر مسلم ہے، اور اس کی دلیل یہ روایت صحیح ہے عبداللہ بن سنان ہے، ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تمس الریحان وانت محرم، جب آپ حالت احرام میں ہیں تو ریحان کو مس نہ کرو، وہ بوٹیاں جو خوشبودار ہوتی ہیں۔ ولا ترتمس فی ما تدخل فیہ راسک، اور اپنے سر کو یعنی پاؤں میں پانی میں التماس بھی نہ کر کہ جس میں تیرا سارا سر اس پانی کے اندر ڈوب جائے، یہ نہ کر۔ اب یہ واضح سی بات ہے کہ پانی میں ڈبونا۔ حال حرمت الالتماس ارتماس لکونہ مصداقا لتغطیۃ الراس، کیا یہ ارتماس اس لیے حرام ہے چونکہ مرد کے لیے سر کا ڈھانپنا حرام ہے، تو لہذا یہ اس کا مصداق ہے کہ یترتب علیہ ذلک اختصاص بالرجال، تاکہ ہم یہ کہیں کہ یہ تو فقط مردوں کے لیے حرام ہے۔ وعمومھا لرمس بعض الافراد وبغیر الماء ایضا، اور پھر یہ کچھ سر کو یعنی آدھے سر کو اس میں ڈبونا یا پانی کے علاوہ ڈبونا، پھر وہ بھی سارا حرام ہوگا چونکہ یہ تغطیۃ الراس کا مصداق ہے۔ او ذالک لکونہ بما ہوا قد توجہ، یا یہ ہے کہ نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ارتماس نہ اس لیے کہ وہ تغطیۃ الراس کا مصداق ہے، ارتماس بذات ہی ایک موضوع ہے کہ پانی کو سر میں ڈبونا حرام ہے۔ ظاہر صحیحت ہوا الثانی، روایت سے لگتا ہے کہ مراد دوسرا ہے۔ دوسرا کیا کہ نہیں، ارتماس من حیث الارتماس حرام ہے، نہ کہ یہ تغطیۃ الراس کا مصداق ہے اور سر ڈھانپنے کا، نہ اس میں نہیں، وہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے۔ بل ان الارتماس لیس من مصادیق تغطیۃ عرفاً، اس لیے کہ ارتماس یعنی پانی یعنی سر کو ڈبونا، یہ ڈبونا اور چیز ہے اور سر کو ڈھانپنا
اور چیز ہے، یہ اس کے مصداق نہیں ہے۔ ختم۔ اما اعتبار رمس کامل الراس، پورا سر کو اگر اس میں پانی میں ڈبویا جائے تو حرام ہے، تھوڑا بہت ہو تو فرق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَلِأَنَّ ذَلِكَ ظَاهِرُ الصَّحِيحَ، اس لیے کہ روایت صحیحہ کا ظہور بھی یہی تھا کہ لا ترتمس فی ماء تدخل فیہ راسک، راسک کا مراد یعنی پورا سر، تیرا سر، ٹھیک ہو۔ اما الرمس فی غیر الماء، اچھا پانی کے علاوہ کسی اور چیز میں، مٹی میں سر دے کے بیٹھا رہے مثلاً یا کسی اور چیز میں، فرماتے ہیں فالمناسب جواز ہو، اللہ ظاہر یہ مناسب کہ جائز ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لِأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ بعد اختصاص، کیونکہ صحیحہ نے رمس بالماء، روایت صحیحہ میں ذکر ہے پانی میں سر ڈبونا، تو باقی چیزوں کا پانی کے علاوہ کسی اور چیز میں اس کا ذکر روایت میں نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ ہم کہیں کہ انشاءاللہ وہ جائز ہے۔ ہاں بناءً علی کون حرمت الالتماس من فروع تغطیہ، ممکن ہے اگر کوئی یہ کہے کہ التماس اس لیے حرام ہے چونکہ یہ تغطیۃ الراس، سر ڈھانپنے کا مصداق ہے، تو جواب میں کہیں گے کہ پھر ہم پہلے بتا چکے کہ نہ، تغطیۃ الراس اور شے ہے، التماس اور شے۔ التماس ہوتا ہے پانی میں سر کو ڈبونا، اور تغطیۃ الراس ہوتا ہے سر کو ڈھانپنا، ڈھانپنا اور ہے، ڈبونا اور ہے۔ 15واں اور آخری محرم جو اس کتاب الحج میں آیت اللہ ایروانی دام ظلہ العالی نے تحریر فرمایا، اور اس پر کتاب الحج ہو جائے گی مکمل۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ کتاب ہے، یہ جو جامعۃ المصطفیٰ نے پرنٹ کی ہے، یہ اس اصل بڑی کتاب کی انہوں نے تھوڑی سی خلاصہ کیا ہے، یعنی جو اصل کتاب ہے وہ بھی میں نجب سے لے آیا تھا، وہ تھوڑی بڑی ہے، تو انہوں نے اس سے جو ایسی چیزیں تھیں جو ایک شخص کو، ایک طالب علم کو جاننا بہت ضروری تھیں، وہ اس میں لیے کچھ اختصار کیا ہے، ٹھیک ہے جی، تلخیص کی ہے اس کتاب کی۔ تو اس لیے انہوں نے فقط یہاں پر ان محرمات کو ذکر کیا کہ جو مشترک ہیں مرد اور خواتین کے درمیان، جو مختص ہیں ان کو ذکر، جیسے سر ڈھانپنا فقط مرد کے لیے جو ہے مثلا وہ حرام ہے، منہ کا ڈھانپنا عورت کے لیے حرام ہے، اس کی جو ذکر نہیں کیا۔ خوب، فرماتے ہیں 15ویں نمبر پر ایک اور شے جو محرم پر حرام ہے، فرماتے ہیں لا یجوز للمحرم لبس السلاح، محرم کے لیے جائز نہیں ہے کہ احرام کی صورت میں سلاح، اسلحہ پہننا، وَحَمْلُهُ، یا اس کو اٹھانا، وکیل بعموم الحکم لآلات الوقایہ، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اسلحہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لیے، مارنے کے لیے استعمال ہو عام طور پہ، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچاؤ کے لیے ہوتی ہیں، جیسے ڈھال ہوتی ہے، زیرہ ہوتی ہے، اب یہ ہوتی ہیں اپنے آپ کو دوسرے سے بچانا۔ بعض کہتے ہیں حتیٰ کہ بچانے والے آلات کا حکم بھی یہی ہے، وہ انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اما عدم و جواز لبس السلاح، پہلی بات کہ اسلحہ پہننا، یعنی کوئی ایسی چیز زیب تن کر لینا کہ جو اسلحہ شمار ہوتی ہو، مثلا تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائی اس نے، بلکہ اس نے باقاعدہ اپنے کندھے پہ لٹکائی ہوئی ہے، جیسے آج کل لوگ گنے شنے لٹکاتے ہیں، یا یہ پسٹل وغیرہ، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لصحیحۃ الحلبی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان المحرم اذا خاف العدو، اگر محرم کو دشمن کا خوف ہو، یلبس السلاح، پھر تو وہ اسلحہ پہنے گا، فلا کفارہ تھا، اور اس پر کوئی کفارہ بھی، پس اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ یدل علی عدم جواز ذلک مع عدم الخوف، اس کا مطلب ہے اگر دشمن کا خوف نہ ہو تو عام نارمل حالات میں پھر وہ اسلحہ پہننا جائز نہیں۔ اما الحامل، اٹھانا، فرماتے ہیں یمکن الحکم بحرمتہ، ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ نہ فقط لبس بلکہ حامل اٹھانا بھی حرام ہے۔ کیا؟ اذا
اُدَّ الْمُحْرِمُ مُسَلَّحًا، اگر وہ اسلحہ اٹھاتا ہے، بے شک ہاتھ میں رکھتا ہے، اور دیکھنے والا کہے کہ فلاں بندہ مسلح ہے، تو پس یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا، اس لیے کہ اسلحہ پہننے میں لبس میں خصوصیت نہیں تھی، اصل تھی کہ یہ بندہ مسلح کا مصداق بنتا ہے، اگر خالی اٹھانے سے وہ مسلح شمار ہوتا ہے عرف میں تو بھی یہ اسی کیٹیگری میں آئے گا اور یہ حرام ہے۔ ہاں لا یکفی ان یکون السلاح الی جانب المحرم او فی متاعہ، اگر اسلحہ اس کی ایک سائیڈ میں پڑا ہے یا اس کے کسی سامان میں پڑا ہے اس انداز میں کہ لا یعد مسلحا، کہ وہ محرم مسلح شمار نہیں ہوتا نظر عرف میں، فرماتے ہیں پھر شاید کوئی حرج نہیں، کیوں؟ لِأَصَالَةِ الْبَرَاء، اصالۃ البراء جاری کریں گے بعد عدم شمول صحیح، چونکہ صحیح نے لبس کی بات کی تھی، اگر سامان میں پڑا ہے یا سائیڈ میں پڑا ہے تو وہ اس کو شامل نہیں ہے، اصالۃ البراء بھی ہے، لہذا پھر کوئی حرج نہیں۔ اگلی بات یہ تھی کہ بعد نے کہا کہ جناب فقط اسلحہ کے بعد اسلحہ ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے پر حملہ کیا جائے، بھی آلات وقایہ، یعنی جو حفاظتیاں ہیں، جیسے میں نے کہا جو بندے سر پہ خود پہنتے تھے زمانے قدیم میں، یا آج کل جیسے لوگ جیکٹ پہن لیتے ہیں جس پر گولی اثر نہیں کرتی، وہ مارنے کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے حفاظتی آلات ہیں۔ بعد نے کہا کہ یہ بھی حالت احرام میں پہننا جائز نہیں ہے، فرماتے ہیں لا وجہ بعد عدم شمول عنوان اصلاح، اول تو ان پر اسلحہ صادق نہیں آتا، جو اپنی حفاظت کی چیز ہوتی ہے حفاظتی اشیاء کو اسلحہ نہیں کہتے۔ دوسرا الا ان للسلاح خصوصیت، ان للسلاح خصوصیت، ممکن ہے کہ اس اسلحہ میں کوئی خصوصیت ہو کہ کیوں شریعت نے کہا ہے کہ جب احرام باندھ لیا ہے تو خبردار اسلحہ نہیں پہننا، اسلحہ نہیں اٹھانا، ممکن ہے احتمال ہے وہ کیا ہو، یہ تعدی علی حرمت الحرم، اس لیے کہ آپ نے احرام باندھ کر حرم میں جانا ہے، بیت اللہ جانا ہے، مسجد الحرام میں جانا ہے، اور مسجد الحرام انسانیت کے لیے امن کی جگہ ہے، اور تو وہاں تیر و تلوار اٹھا کے جا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ فرماتے ہیں غیر ثابتہ، یہ خصوصیت احتمالی ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے۔ خوب فرماتے ہیں فلا یمکن التمسک بتنکیہ المناطع ایضا، بہرحال ہم جب اسلحہ میں آتے ہیں چونکہ حفاظتی چیزوں کو اسلحہ نہیں کہا جا سکتا، تو اس بنیاد پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حفاظت کی چیز پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اسلحہ ہے جو دوسرے کو ضرر پہنچانے میں ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بحمداللہ یہاں پر کتاب الجہاد ختم ہو گئی۔ اس کتاب کے مطابق انشاءاللہ آگے پھر جیسے علماء کی روش ہے کہ وہ کتاب الحج جب ختم کرتے ہیں تو آگے کتاب الجہاد شروع کرتے ہیں، یہ کتاب الحج تھی، کتاب الجہاد انشاءاللہ اگلے درس سے شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔